آپ اتنا عرصہ آئے نہیں. قادری صاحب، میں آپ کا نام ابھی یاد آ گیا. قادری، پورا نام کیا آپ کا؟ قادری. ہاں قادری صاحب ہی، بس اتنا ہی رکھ لوں. آپ سے ازواج پہ بات ہوئی تھی نا، ازواج پہ پھنس گئے تھے آپ حسب معمول. لیکن پھنس میں نہیں گیا تھا، آپ بھاگ گئے تھے. لیکن آپ جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عصمت پر بھاگ گئے تھے. عظمت بھی ہے صحابہ کی، چلیں ہمیں پتہ نہیں تھا. پتہ نہیں تھا تو آپ پتہ چل گیا نا. اب بھی پتہ نہیں، اب بھی پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے، وہ ویڈیو نکال کے دکھایا آپ کو. نہیں، عظمت ان کا ویڈیو، عظمت کا کوئی ہے ویڈیو ان کا صحابہ کا؟ صحابہ کی عظمت کا کوئی ویڈیو بھی بنا دیا آپ نے؟ نہیں وہ آپ نے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس میں آپ نے ٹائی وائی لگائی ہوئی تھی اور اس میں اپنے محدث کو ہی مرتد کہہ دیا اور پھر آپ جو ہے نا چلے گئے تھے. چلیں جی، یاد آیا البرہان. اوہام آپ کے کافی دلچسپ ہیں. اتنی جلدی آپ نے بھلا ہی دیا ہے. چلیں بھائی، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں قادری صاحب؟ آپ کو آپ کے جعفر بھائی نے نہیں بتایا؟ نہیں بتایا. وہ آپ ان سے پوچھیں، انہوں نے ہمیں تقریباً پچھلے ہفتے بھی بلوایا تھا اور ابھی بھی انہوں نے کہا تھا کہ اللہ یاری صاحب مدعو کر رہے ہیں کہ آپ مناظرے کے لیے آئے. تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ دیکھیں کہ ہم آئے، کافی مرتبہ آئے ہیں. ہوتا یوں ہے کہ گفتگو 1 گھنٹہ، کبھی 35 منٹ، کبھی 40 منٹ، کوئی موضوع کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اصول نہیں ہے، یہ مناظرے کا اصول بھی نہیں ہے. حالانکہ جب بھی کوئی مناظرہ ہوتا ہے اس سے پہلے کوئی شرائط طے کیے جاتے ہیں، اصول و ضوابط ہوتے ہیں، تو قاعدے ہوتے ہیں، تو اس کے ضمن میں پھر وہ ساری گفتگو کی جاتی ہے. تو یہی طریقہ ہوتا ہے. اور ہمارا اس میں دونوں کا نظریہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح امت ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی اصلاح ہونی چاہیے. جی تو اب جو ہے نا میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کی باتیں اللہ یاری صاحب کے سامنے رکھی ہے، آپ جو بھی شرائط طے کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، آپ لائیو پروگرام میں طے کر لیں. تو انہوں نے پھر جو ہے نا ہمیں آج بھی مدعو کیا ہے، کل بھی میسج کیے ہیں، تو میں اسی کے لیے آیا ہوں تاکہ لائیو جو بھی باتیں ہیں شرائط طے ہو جائے. انشاءاللہ ہم پہ ڈیٹ جو ہے آج مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا مستقبل میں؟ آج مناظرہ کریں گے، آج یا صرف شرائط پہ بات؟ آج اب شرائط، قواعد و ضوابط طے کر لیتے ہیں، جیسا کہ بات ہوئی ہے آپ کے آپریٹر سے. میرے کو تو وہ بول رہے تھے کہ ہم نے اللہ یاری صاحب سے بات کر ڈالی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں بھی نہیں ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھے نا. وہ پہلے کیا ہوگا نا، میں بھول جاؤں گا. آپ کو کہہ رہے تھے پہلے کی بات ہے، آپ اس ہفتے تو ان سے بات، انہوں نے پہلے ہفتے بلوایا، کل سے بھی گفتگو جاری ساری ہے. آپ دونوں وہ بیچارے میسج چھوڑتے ہیں نا، کبھی میں میسج ان کا نہیں سنتا، وہ بولتے ہی رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ بات کرنے کے، وہ آپ کی طرح وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. کون سنے ان کے سب میسیجز؟ جی نہیں، ہماری طرح نہیں، آپ کی طرح ہی زیادہ ہی بولتے ہیں. وہ بالکل آپ کے آئینہ، آپ کا جو ہے نا جڑوا بھائی لگتا ہے ہمارا. جڑوا بھائی ہوگا الحمدللہ. آپ ایک پکڑی کلپ بھیج دیں. ویسے بھی اب اس کا دل جو ہے اہل سنت سے مل گیا ہے کافی، وہ اہل سنت سے محبت کرتا ہے. وہ شروع سے بھی سینی تھا نا. مل جائے گا، ٹینشن نہ لیں، آپ کا بھی مل جائے گا. چلے اچھا، کس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آج؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہے، سب چیزیں ہیں، جو بات طے ہوئی ہے اس کے اوپر میں بات کرنے کے لیے آیا، کیونکہ ایک تو ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے. اچھا، آپ مجھے 1 منٹ ٹائم دے دیں شیخ صاحب، آپ 2 منٹ مجھے ٹائم دے دیں. یہ جو ہمارے جو صفدر بھائی ہیں نا پریشان ہیں، میں بیان کرنے جانا ہے. نہیں، وہ ان کو جلدی ہے، آپ بس 5 منٹ مجھے ٹائم دے دیں، میں صفدر بھائی سے بات کروں. اللہ یاری صاحب، میں وقت نکال کے آیا ہوں اور باقاعدہ طور پہ. وہ آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں نا، بزرگوں کی وہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ بیچارے چھوٹے بھائی ہیں. جعفر بھائی ایسی بات نہ کریں، میں پروگرام میں جانا ہے، ایک پروگرام میں نے، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اگلے ہفتے آ جائیں. طبیعت ٹھیک نہیں، اگلے ہفتے آ جائیں. لیکن 1 منٹ میں لے کے آتا ہوں. 1 منٹ بھائی صاحب، آپ اجازت دیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں. بلا عبداللطیف صاحب کہاں چلے گئے؟ آپ اس سے گھومے نا. عبداللطیف صاحب ہیں یا چلے گئے بھائی؟ 1 منٹ. وہ بھی آپ کا بھائی ہے، وہ کون سا آپ کا دشمن ہے؟ وہ آپ ہی گروہ کا ہے. دیکھیں، ہمارے ساتھ
ہمارے ساتھ اللہ یار صاحب بات کریں, جو بات طے ہوئی ہے اس کے اوپر آپ کاربند رہیں. جی سر. جی جی ٹھیک. جی جی جعفر بھائی ٹھیک ہے, شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم طارق بھائی. آ رہی ہے آپ کو؟ طارق بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ اب دیکھیں آپ نے پھر لے لیا اس کو. نہیں, یہ طارق بھائی ہے, آپ کا دوست ہے, ہمارا بھی دوست ہے. دیکھیں دوست ہے, دیکھیں میں نے پروگرام میں جانا ہے, میں نے آپ لوگوں کے لیے وقت نکالا ہے. یار ہوسٹ ہو یا دوست ہو کہ ہم کوئی ہم نے آپ کو روکا ہے بات کرنے سے, اور بھائی آپ بات کرتے جائیں, بھائی جو کہنا ہے آپ میرے سے بات کریں, اس کو رہنے دیں, وہ ہماری بات سنتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, نو پرابلم. آپ بات کریں, آپ چلیں, آپ بولیں, کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ سلام تو کریں نا, بزرگ آدمی تشریف لائے, ان کو سلام تو دے دو کم از کم بھائی. جی جی آپ سلام کر لو. جی سر. طارق بھائی خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا احسان ہے, شکر ہے آپ سے. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمیں کچھ وقت دے دیں, کیونکہ میں نے بیان کرنے جانا ہے اور میں بڑی مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں اللہ یاری صاحب کے لیے. بڑی مشکل سے وقت نکالا. بات کریں جی, میں تو انہوں نے آپ طے کریں جو بھی کرنا, ابھی بات کرنی تو کر لیں, ابھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ دل آزاری نہ ہو, میں تو ابھی تقریباً 9:30 بجے کا ٹائم. اوے بھائی, یہ طارق بھائی مناظر نہیں, آپ ڈر گئے ہیں. طارق بھائی ایسے ہی ہوسٹ ہوتے ہیں. میں ڈرنے والا نہیں ہوں, اگر میں ڈرتا تو آپ کے یعنی آپ پریشان نہ ہوں, یہ مناظرہ کرنا نہیں آئے ہیں. بیٹھتے رہیں, آپ میرے سے 10 بندے کریں, نو پرابلم. کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے, پہلے اس پر بات کریں. آج میں جناب مناظرہ کروں گا حسن اللہ یاری صاحب سے. نہیں بات میں کر لی ہو جی. آپ پہلے ہماری تقریباً 10 منٹ کی ہماری گفتگو ہے, میں نے جانا. چلیں آپ بولیں, چلیں آپ کہہ دیں بھائی, کیا کس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے آپ نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ موضوع ہمارا جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر. ٹھیک ہے, آپ ان دونوں کے ایمان کے قائل نہیں ہیں, اور اس کے لیے ہم شرائط طے کریں گے, اور اس کے بعد تاریخ ڈیسائیڈ ہوگی انشاءاللہ, پھر ہم گفتگو کریں گے. آپ شرائط طے کر وہ یہ دیکھیں, تاریخ رکھ لیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. شیخین کے ایمان کے متعلق اگر بات کرنی ہے, اگر اس کو زیادہ اسپیسیفک کر دینا تو بہتر نہیں ہے. مثلا حدیث قرطاس پہ بات کریں, یا مثلا یا ان کی خلافت پہ بات کریں, یا جنگوں سے ان کے جنگوں میں ان کے کارناموں پہ بات کریں, کوئی ان کو زیادہ کہ آپ محدود کریں. دیکھیں آپ 12 دیکھیں اللہ یاری صاحب, ٹھیک ہے, میں محدود کر رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ان کا ایمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, آپ کی ویڈیوز ہیں, تو اسی بات کے اوپر ہی میں گفتگو کروں گا بس. ٹھیک ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کا ایمان ثابت کریں, تو آپ میرے ساتھ شرائط طے کر لیں, اس کے بعد انشاءاللہ تاریخ رکھ. حدیث قرطاس پہ گفتگو کر لیں. آپ کے پہلے بھی ادھر 2-3 آدمی آئے تھے, جو موضوع میں دے رہا ہوں یہ اس موضوع پہ ہماری اور آپ کی گفتگو نہیں ہوگی. صحیح ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی, اسی موضوع پہ گفتگو کریں. اس کے اوپر جی مان لیا بھائی. کب, اگلے ہفتے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اسی ہفتے؟ اگلے ہفتے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ اگلے ہفتے میرے پروگرام ہے 2-3. اس سے اگلے کر لیں گے, اس سے اگلے ہفتے, ٹھیک ہے نا. وہ تاریخ بنتا ہے, دیکھیں میں ابھی صفدر بھائی کو لے لیتا ہوں کیونکہ وہ منتظر ہے. 28 تاریخ 28 تاریخ. شرائط کیا, شرط بتائیں بھائی, شرط بتائیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح نہ کریں, آپ ایسی گفتگو کریں گے تو پھر ایسے کیسے. وہ بیچارہ بیمار ہے, وہ عبداللطیف صاحب ادھر آئے ہیں, شیخ صاحب عبداللطیف صاحب بیمار ہے, وہ 5 منٹ کے لیے گفتگو کرنا چاہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, آپ 5 منٹ, میں ان کی خدمت میں گزارش کروں. آپ 5 منٹ سے, یہ 5 منٹ آپ دے رہے ہیں, یہ 5 منٹ دے رہے ہیں ان کو, 5 منٹ کے بعد آپ کو لیتا ہے قادری صاحب. 5 منٹ دے دیں عبداللطیف بھائی کو. یہی رویہ رکھے گے تو پھر کیسے ہوگا اللہ یاری صاحب. وہ بھائی عبداللطیف بیچارے وہ ہیں, ان کے طبیعت سے ناساز ہے. آپ 5 منٹ کو دے دیں, آپ آتا ہے سے ہم وقت نکال کے آئے ہیں, آپ کم سے کم جو بات طے ہوگی اس کے اوپر کیوں نہیں آمادہ ہو رہا. آپ تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں نا شرائط پہ. ایک منٹ, میں عبداللطیف رات تفصیل سے نہیں ہے, صرف شرائط ہیں, اور اس میں کون سی تفصیل والی بات ہے, کوئی مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے. آپ شرائط طے کرنے کے لیے بلوایا ہے تو آپ طے تو بتاؤ نا, شرط بتاؤ بھائی. پہلا شرط کیا آپ کا, آپ نے 3-4 شرط بتائیں آپ. ٹھیک ہے, پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ جب میرے ساتھ اگلے ہفتے جو آنے والا ہے, اس سے اگلا ہفتہ ہے, اس میں مناظرہ کریں گے تو ان کے ایمان کے اوپر گفتگو ہوگی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب تک موضوع کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کسی اور شخص سے گفتگو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 3 گھنٹے کافی ہے آپ کے؟ 2 گھنٹے کافی ہے آپ کے؟ دیکھیں, آپ پہلے یہ اس موضوع پہ بات کریں گے,
اور یہ موضوع جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھلے پوری رات بھی بیٹھنا پڑ جائے تو میں آپ کے لیے وقت نکالوں گا. میں تو 15 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا نا میں موضوع. 15 منٹ میں آپ جواب دے دیں, ختم ہے. نہیں 15 منٹ میں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, آپ جواب نہ دے سکے تو اس کا تھوڑی مطلب ہے آپ جیت جائیں گے نا, پھر آپ جیت جائیں گے نا. موضوع ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے, جب تک موضوع کمپلیٹ نہیں ہوگا آپ کال نہیں کاٹیں گے, کسی اور کی کال نہیں اٹھائیں گے. آپ پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, میں نے جواب دے دیا, ایسا نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, ایک بات. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کال نہیں کاٹیں گے کسی درمیان میں, وہ رات میرے کو مختص کر دے. 12 گھنٹے ہیں آپ کے, 14 گھنٹے ہیں. اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم ازواج النبی پر گفتگو کریں گے, تاکہ ہم ایک شیخ صاحب آپ جو کہتے ہیں صحیح ہے بھائی, مان لیا بھائی, مان لیا. اور مزید بول. دیکھیں ہم آپ سے حتمی بات کرنا چاہتے ہیں, اور جب مان گئے ہیں تو آپ پریشان آئے روز دیکھیں, آپ آئے روز دیکھیں جتنے آئے ہوئے ہمارے لیے قابل احترام ہے. آپ آئے روز ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر روز نئی نئی باتیں کرتے ہیں. تو شیخ صاحب میں جو سمجھ گیا ہوں نا وہ یہ ہے کہ آپ 28 تاریخ کو ہمارے ساتھ ایمان شیخین پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ کا پہلا شرط یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کریں گے اور کسی اور سے جب تک یہ موضوع ختم نہیں ہو گفتگو نہیں کریں گے. تو ہم یہ شرط آپ کے مان گئے. اگلا شرط کیا آپ کا؟ 28 تاریخ کیا بن رہی ہے, آج 14 ہے. ہاں 2 ہفتوں, اگلی 28 کو. ہاں اگلا ہفتہ نہیں, اس کے بعد والے ہفتے میں, اس سے اگلا ہفتہ, اس سے اگلے والے. دوسری بات یہ جو دلائل دیے جائیں گے نا وہ قرآن سے پہلے سب سے اول قرآن ہوگا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں جو دلیل میں دوں گا نا, میں نہیں کہتا کہ میں صرف قرآن سے دلیل, ٹھیک ہے نا بھائی. سب سے ہمارے لیے حجت سب کے لیے پہلے قرآن حتمی ہے, اللہ کا قرآن ہے. ہم کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ باطل ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہمیں کوئی چیز دیکھیں, اگر ہم کہتے ہیں فلان شخص نے مثلا فلان جگہ پہ جھوٹ بولا ہے, تو ہم اس کو اگر قرآن سے نہیں دکھا سکتے تو یہ ہمارے لیے کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ یہ چیزیں قرآن میں نہیں ہے کہ فلان شخص جھوٹا ہے, یا فلان شخص نے مثلا فلان جگہ پہ اس نے چوری کی ہے, یا فلان شخص نے. اللہ کے دیکھیں آیات بینات پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اگر ابو بکر عمر پہ گفتگو کرنا ہے نا تو ابو بکر عمر کے کروں گا, شیعہ تفاسیر کی روشنی میں کروں گا, جس کو آپ مانتے ہیں صبح شام حوالہ جات دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ جو دلیل لے کے آتے ہیں نا, دلیل لے کے ہم اپنی دلیل لائیں گے, اپنی دلیل لے کے آئیں گے نا, پر وہ پتہ چلے گا. یہ بھی مان لیا. مزید تیسرا شرط کیا ہے؟ مسئلہ ابھی سنے تو صحیح, 2 منٹ تو رکیں. ایک ہیلو, ہاں جی شیخ صاحب. اچھا دوسرے سب کو آپ نے یرغمال بنا دیا بھائی, یہ کوئی باتیں آپ کہہ رہے ہیں. بات سنیں, یرغمال نہیں ہے سرکار, یرغمال آپ اس کو یرغمال ہی کہہ رہے ہیں. آپ اپنی شرائط جلدی پڑھیں نا بھائی, آپ تقریر نہ کریں, اپنے شرائط پڑھیں, جلدی سے پڑھیں پلیز. یہ تقریر نہیں ہے, آپ سننے کے لیے تیار تو ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی میں کتب شیعہ یا تفسیر شیعہ کا حوالہ دوں گا, آپ اس کا رد کریں گے تو آپ اس مفسر پر حکم بھی لگائیں گے. آپ اس کو مانتے ہیں, آپ کے نزدیک وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. جو میں روایات پیش آپ دیکھیں, جو سند پیش کروں گا, ابھی میں آپ کو حکم لگائیں گے. ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی, مفسرین کی رائے ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی مفسر کا اجتہاد ہمارے لیے پیش کرتے ہیں کہ فلان مفسر نے یہ بولا ہے, تو وہ ہوگا کوئی محترم آدمی ہوگا, وہ ہمارے لیے اس کے قول قبول کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اگر اس نے صحیح کیا, صحیح کا بات صحیح کی ہو. دیکھ ہمارے نزدیک جو حجت ہے وہ اللہ کا کتاب ہے, قرآن مجید کے بعد احادیث معصومین علیہم السلام ہے, اور حکم عقل جو واضح طور پہ دلالت کرے, یہ چیزیں ہمارے لیے حجت ہے. علماء کے اقوال ہم حجت نہیں مانتے بھائی. حکم عقل نہیں سرکار, حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم آپ اس سے در مفسر کا قول لائیں کہ فلان مفسر نے یہ بولا ہے, تو یہ اس سے اگری کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی مزید دیکھیں, مولوی کا فتویٰ میں بھی نہیں چلنے دوں گا, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو تفاسیر میں پیش کروں گا, آپ اس پہ حکم تو لگائیں کہ ہم شیعہ اس کو نہیں مانتے. ایک تو یا ہاں یا نہ کا جواب. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھائی صاحب, تفاسیر جو آپ پیش کرتے ہیں نا, ہمارے تفاسیر میں یہ ہوتا ہے, مجھے پتا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ سے پہلے 100 لوگ ہی 1000 لوگ یہی کر چکے ہیں میرے مختلف پروگراموں. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ ہمارے مفسرین اس میں اقوال نقل کرتے ہیں, ایک آیت کے ذیل میں کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں, سلفی یہ کہتے ہیں, اشاعرہ, وہ سب نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آخر میں کہتے ہیں شیعوں کا قول یہ ہے.
تو آپ اس میں بے ایمانی کرتے نا, وہ اس کا کسی اور کا قول وہ نقل کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے یہ آپ کے مفسر نے بولا, بےایمانی وہ پھر وہ پیچھے سے کاٹ دیتا ہے کہ یہ بھائی یہ حدیث نہیں ہے, یہ اہل سنت کا قول نقل کر رہا ہے, وہ اس سے اتفاق بھی نہیں کر رہا. ہر آیا کے نیچے جو تفصیلی جو تفسیریں ہوتی ہیں نا, شیخ صاحب پلیز آپ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جو تفصیلی تفاسیر ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر آیا کے ذیل میں ہر آیا کے ذیل میں نظریات ہوتے ہیں, مختلف مکاتب فکر کے ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں, نظریات ہوتے ہیں, عقائد ہوتے ہیں, ان کو پیش کیا جاتا ہے. وہ جب ایک آدمی 5-10 عقائد مختلف پیش کرتا ہے تو آپ اس میں سے ایک کو چن لیتے ہیں نا جو آپ کے عقیدے کے موافق ہو, اور کہتے ہیں اس تفسیر میں یہ لکھا ہے وہ, لیکن وہ آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مزید لکھے ہیں, اور آخر میں ان سب کو رد کیا ہوا اس نے. چلو وہ وقت بتا دے گا, وہ حدیث ہوگی یا کسی مفسر کا ذاتی قول ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی. 28 تاریخ ڈن ہو گئی, اور اس میں آپ صرف میری کال لیں گے کہ کوئی اور آپ سے گفتگو نہیں کرے گا. یہ طارق صاحب ٹائم کیپر ہے ہمارے, طارق صاحب کو ٹائم کیپر کے طور پر رکھ دیں. یہ ٹائم ایک آدمی ٹائم کیپر ہوگا نا, ہاں ٹھیک ہے, سلام دے دیں ابھی ان کا, سلام دے دیں ان سے, 10 بندے رکھ, طارق صاحب کو سلام دے دیں, ان سے معذرت کر لیں آپ نے جو بدتمیزی کی تھی شروع میں. معذرت کس چیز کی کرے, معذرت تو پہلے میں آیا ہوں, سلام نہیں دیا ہے بھائی, سلام نہیں دیا ہے, کوئی حال احوال نہیں پوچھا. تو میں نے پہلے کیا ہے, طارق صاحب سے پوچھے, میں نے سلام کیا ہے, میں نے ایسے سلام کیا ہے, آپ پوچھیں. بات بھی نہیں کر رہے تھے بیچارے, ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں نے سلام کیا ہے ان سے ایسے. چلیں جی, اب چلے آپ سے, اب 28 تاریخ کو ملاقات ہوگی, آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا, صحیح ہے, بات آپ کی ختم ہے. یہ 4 شرائط ہیں, انشاءاللہ اسی پر کار بند ہوں گے آپ. انشاءاللہ اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار, اوکے, اللہ آپ کو سلامتی دے.